اس وقت ٹرینڈ ہو رہا ہے اور ٹاپ پہ ٹرینڈ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور جو پاکستانی اکراس دی گلوب رہتے ہیں وہ بھی یہ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ یہ ٹرینڈ ہے ہیش ٹیگ ہم عمران ریاض کو جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہوگا، عمران ریاض خان ایک مشہور جرنلسٹ پاکستان کے، جو کہ پی ٹی آئی سپورٹر ہیں۔ وہ 4 مہینے جو ہے وہ ایک نامعلوم مقام پہ قید رہے، اور سپٹمبر میں سے ان کو بند رکھا گیا، اور ابھی تھوڑے عرصے پہلے وہ جو ہے وہ سامنے آئے، اور ہم نے ڈفرینٹ جو میڈیا ان کو کور کر رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی، جو ہے وہ لکنت کا شکار ہیں۔ ابھی تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں کہ وہ کس طرح کے تشدد سے گزرے یا ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ قید میں رہے، لیکن کوئی بھی ایجنسی اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بات اس ہیش ٹیگ کی ہو رہی ہے، ہیش ٹیگ ہم ریاض خان کو جانتے ہیں، عمران ریاض خان کو جانتے ہیں۔ یہ ہیش ٹیگ کس طرح سامنے آیا؟ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ایک مقدمہ لایا گیا۔ یہ مقدمہ تھا جو اگینسٹ انفورس ڈسپیرنسز، جو کہ نامعلوم افراد لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اللیجڈلی نامعلوم افراد لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، اور پھر ان کے ورثاء کو وہ کافی سال نہیں ملتے۔ میں دنوں ہفتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، بعض دفعہ یہ جو ہے مدت سالوں پر محیط ہوتی ہے، اس میں دہائیوں میں محیط ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو پوری زندگی گزر جاتی ہے اور وہ لوگ واپس نہیں آتے۔ یہ مقدمہ جو ہے آفٹر جو بلوچی عوام جو ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے اس وقت، جو سٹ ان ہے ان کا اسلام آباد میں، اس کے بعد اعتزاز احسن جو کہ لائر ہے، یہ مقدمہ، یہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ پہنچے ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں۔ اس بینچ میں ان کے ساتھ ہیں اس بینچ میں ان کے ساتھ ہیں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی۔ یہ 3 ججوں کا بینچ ہے جو کہ یہ مقدمے کی سماعت کر رہا ہے، اور یہ جو ہیش ٹیگ ہے یہ اسی سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ جب یہ بات شروع کی گئی کہ کس طرح جو ہے بلوچی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ اس لیے ہے کہ ان کے جو گھر کے مرد ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے تفتیش کے نام پر، کہ ہم آپ سے انٹروگیشن کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوالات ہیں، اس کو کہہ کر ان کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اور پھر مدتوں وہ نہیں ملتے، یا تو ان کی لاشیں ملتی ہیں یا ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کہیں مقدمات نہیں درج ہوتے۔ اگر وہ مقدمے میں عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ریمانڈ لے لیا جاتا ہے، اس ریمانڈ کے بعد پھر کوئی سنوائی نہیں ہے، پھر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اس طرح 1 نہیں 2 نہیں 2200 افراد جو ہے 2200 افراد جن کی رپورٹنگ ہو چکی ہے، جن کی لسٹیں موجود ہیں، جن کے بارے میں کوئی انفارمیشن موجود نہیں ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان لوگوں کا نام لیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 اور جو ہے وہ جرنلسٹ کے بارے میں بات کی، لیکن جب ایک پوائنٹ پر جو ہے وکیل شاہین نے یہ میٹر ریز کیا کہ بہت سارے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کی بھی ڈس اپیرنسز ہوئی ہیں، ان کو بھی جو ہے بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کورٹ کی سنوائی کے، وداؤٹ بیل ہیئرنگ کے، دے آر بیہائنڈ دا بارس۔ ان میں انہوں نے نام لیا عثمان ڈار کا، شیخ رشید کا، صداقت علی عباسی کا، عاظم سواتی کا، اور بہت سارے لوگوں کا، جس پہ جسٹس فائز عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا یہ لوگ کورٹ آنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم جسٹس فائز عیسیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس جو ڈس اپیرنسز ہیں یا جو لوگوں کی گمشدگی کے واقعات ہیں اس کو آپ پولیٹیکل بنائیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا اس بات سے کیا مقصد ہے۔ اگر ظلم بلوچ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایک ہی جیسے واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں، اور ایک ہی جیسی جو ہے آرگنائزیشن کے کیے ہوئے واقعات لگتے ہیں، کیونکہ بالکل ایک ہی جس
طریقے سے ہو رہے ہیں. اس کے جب لائر نے دوبارہ سے ایکٹیوسٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو سیاسی کارکنان کو دوبارہ سے اپنے پوائنٹ میں بولا اور کہا کہ یہ کڈنیپ کیے گیا اور پھر انہیں فورس کیا گیا کہ اپنی سیاسی پارٹی کو چھوڑ دیں, جس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے بڑے طنزیہ مسکرا کے کہا کہ آر یو اپسیٹ دیٹ دے لیفٹ پی ٹی آئی, کہ آپ ناراض لگتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں, تو کیا ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں, ہمارے پاس اس کا سلیوشن نہیں ہے. اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ فرماتے ہیں دیئر از این انگلش فریز if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen. یہ جو گمشدگیوں کے واقعات ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے, اور اگر آپ پولیٹیشین ہے پاکستان میں تو اگر کوئی آپ کو غائب کر دیتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ چونکہ آپ پولیٹیکل ارینا میں ہیں تو آپ غائب بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ ہم بات کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی. اسی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب بلوچستان کے اندر جو ڈس اپیرنسز ہو رہی تھیں, تو جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو جو ہیومن رائٹس کی منسٹر تھی شیریں مزاری, انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر رپورٹ کی تھی اور اس پہ پٹیشن بھی جو ہے دائر کی تھی, جو کہ بعد میں غائب ہو گئی, جس پر وہ یہ کہتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کہ واز شی اے منسٹر آف دیٹ ایٹ دا ٹائم, ڈڈ شی ٹینڈر ہر ریزگنیشن, کیا وہ پھر بھی جو ہے وہ رہی منسٹر یا انہوں نے پھر اپنا استعفیٰ دے دیا, کیونکہ یہ بہت عجیب بات ہے کہ وہ رسپانسبلٹی وہ نہیں لے رہی اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ غائب ہو گیا. اچھا, اس دوران جب عمران ریاض خان کا نام آتا ہے تو وکیل صاحب بتاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ان کی بات ہوئی ہے عمران ریاض خان سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت مجھے پروٹیکشن دے تو میں عدالت میں حاضر ہونے کو تیار ہوں, اور میرے ساتھ جو ہوا میں وہ بتانے کو تیار ہوں. ہم بات کر رہے ہیں نامعلوم افراد کی جو کہ لوگوں کو لے کر, پاکستانی شہریوں کو لے کر غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی, وہ لوگ جیسے صفائے ہستی سے غائب کر دیے جاتے ہیں. عمران ریاض خان ایک بہت مشہور صحافی ہیں جن کا مقدمہ, جن کا نام ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہے ہیں, ہم الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے رہے, صحافی چلا رہے تھے, لیکن اس موقع پہ قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی عمران ریاض خان کو نہیں جانتا, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پولیس فورس دیں, ہم ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں, اگر انہوں نے آنا ہے تو وہ آ جائے. اس کے اوپر ایک غم و غصے کا جو طوفان ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھوٹ پڑا اور ٹرینڈ کرنے لگا ہیش ٹیگ ہم عمران ریاض کو جانتے ہیں. جو سوشل میڈیا ہے اس نے اپنا آنسر دے دیا. چیف جسٹس آف پاکستان جن کو کہا جاتا ہے کہ ہی از دا شو مین, اگر وہ چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ہزاروں کیمراز جو ہیں انہیں کیپچر کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ اپنی گاڑی میں پہلے ہی دن جو ڈیوٹی پہ آئے تو وہ اپنی مرسیڈیز میں نہیں آئے, وہ جو ہے ٹویوٹا کرولا میں آئے. خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو جس وقت وہ حلف لے رہے تھے تو ان کی جو زوجہ ہیں, ان کی جو وائف ہیں, وہ ان کے بالکل برابر کھڑی تھی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں. یہ وہی چیف جسٹس ہے جن کی چیف جسٹس ہونے کے زمانے میں بے شمار پی ٹی آئی کی خواتین جو ہیں وہ جیل کے پیچھے وداؤٹ بیل ہیئرنگ موجود ہیں, جن کی کوئی سنوائی نہیں کی جا رہی. میں یہاں بات کرتی چلوں عثمان ڈار کی والدہ کی, جن کے اوپر پولیس نے جو ہے بہت بہیمانہ تشدد کیا. میں یہاں پر بات کرتی چلوں جمشید دستی کی, جن کی وائف جو تھیں, جو بیوی تھیں, ان کو گھر سے گھر میں وہ موجود تھیں اور پولیس نے وہاں پہ چھاپہ مارا اور نہایت ہی نازیبا حرکات کی. ان جسٹس فائز عیسیٰ کی میں بات کر رہی ہوں جن کو یہ نہیں پتہ ہے کہ عمران ریاض خان کون ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا. چیف جسٹس جو کہ قاضی جن کے نام کے ساتھ لگا ہے, یہ ان کے انصاف کا عالم ہے, جو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ارینا میں اگر ہو آپ تو یہ بالکل جائز ہے کہ آپ کو کوئی بھی اٹھا کر لے جائے. تو اس اسٹوری کے ساتھ اور اس ہیش ٹیگ کے ساتھ, ہیش ٹیگ ہم عمران ریاض خان کو جانتے ہیں.